बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होता है वही जो भी मंजूर खुदा होता है। आप देखिए, एक वक्त था इमरान खान पर आए रोज नए मुकदमात बन रहे थे और अब वो मुकदमात एक एक करके खत्म हो रहे हैं। पिछले 27 घंटों के अंदर तहरीक इंसाफ को ये दूसरी बड़ी खुशखबरी मिली है। इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस के अंदर बरी कर दिया गया है। वकला ने क्या दलाल दिए वो तो आपके सामने रखने हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जश्न का माहौल है। लेकिन साथ ही 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें परवेज खटक ने जिस तरह नैब के साथ हाथ किया है, उससे बढ़कर आजम खान जो है वो भी हाथ कर गए। और नैब के साथ हुआ क्या है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत की यकीनन उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस माहौल के अंदर भी अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जो है वो इमरान खान ने हाथ बढ़ाया है, बड़ी ऑफर की है। वो बच सकते हैं, इज्जत बचाई जा सकती है। ये आज डियाला के अंदर उन्होंने बड़ा वादे पैगाम दिया है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, एक तो इस वक्त आप देख लें, एक एक करके मुकदमात बनाए गए और अब ये मुकदमात का खात्मा जो है वो हो रहा है। अब नून लीग को शिकवा है। कल अज़मा बुखारी ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि या तो फिर एजेंसियों की मुदाखलत का जो बात है ये गलत है, वरना एजेंसियां बड़ी कमजोर हैं जो ये कर नहीं पा रही। यानी अब और आपने सारी पाकिस्तानी जो करोड़ों लोग हैं उनको एजेंसियों से मरवाना है, कत्ल करवाना है, तो फिर आपकी वो ख्वाहिश पूरी होगी। जो कुछ हो रहा है वो आम पाकिस्तानी कौम को नजर आ रहा है। इससे क्या है, नून लीग बिल आखिर साइड पे होगी और सारा मलबा वो इदारे के जो कंधे पे रख के जो इस वक्त ये गंद का टोकरा जो हमारे इदारों ने नून लीग की हुकूमत की सूरत में उठाया हुआ है, तो ये बिल आखिर उनको फेंकना पड़ेगा, वरना वो सारा टोकरा उसी पे रख के खुद नून लीग भाग जाएगी। ये उसका वतीरा है। और आज भी ऐसा ही एक तासर दिया जा रहा है। मियां जावेद लतीफ और कुछ नून लीग के लोग एक्टिव हैं और वो ये तासर दे रहे हैं कि भाई ये तो इमरान खान अनोखा लाडला है, इसको आज भी अंदर से मदद मिल रही है, इसको आज भी बचाया जा रहा है। भाई, और आपने मौत की सजा देनी है इमरान खान को, वो भी आप दे चुके, आप सारा कुछ कर चुके हैं। यानी और क्या करना है? यानी उसका जुर्म है क्या? उसका जुर्म ये है कि वो उसने आपकी चोरी डकैती को आश्कार किया, उसके बैरून मुल्क के साथ से नहीं, वो मुल्क के अंदर जो है वो मौजूद है और उसने एक एक चीज का सामना किया, उसने सरेंडर नहीं किया। ये उसका जुर्म है। तो इसकी आपने इतनी बड़ी सजा दी है कि 250 मुकदमात कायम कर दिए गए। अच्छा, अब जो है इद्दत केस के अंदर आज सलमान अकरम राजा ने फिर बड़े आम दलाइल दिए, बल्कि जो सलमान सफदर हैं, लेकिन इस सारी मामले के अंदर जो है वो बताया गया कि भाई ये मामला कानून की इर्रेगुलरिटी का हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर आज जो है वो खावर माने का उनकी 4 महीने के बाद उससे शादी जो है उसका भी आज पता चला है, इंकशाफ हुआ है, उनका बच्चा भी है उसके अंदर से, और ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके इद्दत केस के अंदर जो है आपको इल्म है कि बुशरा बीबी और उन पर कोई मुकदमा नहीं है, 190 मिलियन पाउंड का है, उसमें वो जमानत पर है। तो अब सिक्योरिटी जो स्टाफ है बनी गाला से, जहां चंद दिन से सफाइयां शुरू हो चुकी थी, और अब जो है बुशरा बीबी को स्क्वाड लेने पहुंचे हैं। चूंकि रोबकार इमरान खान और बुशरा बीबी की जारी कर दी गई है और उसके अंदर लिखा जाता है कि अगर किसी और मुकदमे के अंदर ये जो लोग हैं मुलव्वस नहीं है और आपको मतलूब नहीं है तो इनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। अब एक ऑप्शन ये है कि मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक हो तो बुशरा बीबी पर कोई और मुकदमा बना दिया जाए या उनको नजरबंद कर लिया जाए कि ये नक्श अमन का बड़ा खतरा है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिहा कर दिया जाए। अब इमरान खान जो है उनकी रिहाई नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह उसकी ये है कि 3 मुकदमात के अंदर ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव होती है। जब ये सारी चीजें हो रही होती है, जब एक जज मैनेज नहीं होता तो दूसरा जज मिल जाता है उनको भी, और उसको वो तरीके के साथ जिस भौंडे अंदाज के अंदर, जिस घटिया दलाइल पर, यानी लाहौर का जो जज है अरशद नामी, उसने इमरान खान की 3 केसेस के अंदर 9 मई के दिन केसेस डाल के जो जमानतें मुस्तरद की, और जमानत के फैसले के अंदर ऐसे लगा कि वो कोई बुग़्ज़ और नफरत से भरा हुआ कोई शख्स है। या तो उसको लिख के फैसला दिया गया है, या वो भरा हुआ इतना है
کہ وہ ایک ملزم کو جو بہت سارے میرٹس جو ہے ان پر جو ضمانت کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈسکشن نہیں ہوتی، لیکن وہ اس نے مجرم بنا دیا ہے عمران خان کو اس کے اندر. تو اب وہ 3 کیسز کے اندر جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور ہے اس میں چونکہ ضمانتیں منسوخ ہیں، تو وہ اس بنیاد پر اب تفتیش جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب پولیس جو ہے وہ 9 مئی کے 3 مقدمات کی تفتیش جیل کے اندر ہی، اڈیالہ جیل کے اندر وہ کرے گی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید اب عمران خان چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اڈیالہ سے کوٹ لکھپت جیل لاہور ان کو منتقل کر دیا جائے، چونکہ اب یہ جو کیسز ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے شاہ محمود قریشی ان کو لے جایا گیا لاہور اور پھر واپس اڈیالہ لایا گیا، لیکن عمران خان کی چونکہ سیکیورٹی ایشوز ہیں زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک اڈیالہ جیل کے اندر ان کی تفتیش ہوگی. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 9 مئی کے مقدمات میں جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کی درخواست منظور کر چکی ہے. اب اس پر جو ہے ان مقدمات کے اندر چلیں عدت جیسا گھٹیا مکروہ اور گھٹیا کردار جو تھے جنہوں نے یہ سارا گھٹیا کھیل کھیلا اور انہوں نے عمران خان کو اخلاقی کرپٹ ثابت کرنے کے لیے اپنی بے شرمی بے حیائی کی تمام حدیں پھلانگی، اور پاکستان کی عوام نے پھر 8 فروری کو اسی کا بدلہ لیا. یعنی یہ جتنا تھا تو اب یہ ساری چیزیں بہرحال اپنے انجام کو پہنچا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتھا ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ لاہور کی ATC جو 3 ضمانتیں خارج ہوئی تھی ان میں بھی کرمنل ورژن دائر کی جا چکی ہے جس کا نمبر بھی لگ گیا ہے. یہ عبوری ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کی گئی ہیں تاکہ کسی صورت گرفتاری سے بچا جا سکے. عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب توشہ خانہ کیس میں جو نیا شروع کیا ہے ان دونوں میں عبوری ضمانت دائر ہو گئی ہے. اس وقت تک ان کی کوئی وارنٹس نہیں ہے. اگر عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہوتے ہیں تو کیا کسی اور کیس میں گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جواب انہوں نے اس معاملے کے سوال کے جواب جو ہے وہ دیا ہے. بہرحال گرفتاری عمران خان کو تو ابھی یہ رہا نہیں کر رہے، زیادہ سے زیادہ 2-4 مہینے 5 مہینے گھما لیں گے، ورنہ پاکستان کی عوام اور عمران خان کے سامنے سرنڈر تو کرنا پڑے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا سا جتھا وہ کروڑوں عوام کو اسی طریقے سے یرغمال بنائے. اچھا اب دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کی چیخیں ہیں. حنا پرویز بٹ صاحبہ وہ کہتی ہیں عظمہ بخاری سے میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو انہوں نے کہا ثابت ہوا کہ لاڈلا آج بھی نمبر 1 لاڈلا ہے. بھائی کمال ہو گیا ہے. یعنی آپ اتنے گھٹیا لیول پہ اتریں اور اس میں کسی کو ریلیف مل جائے، بوگس مقدمات بنائیں اور اس پہ انصاف ہو جائے تو آپ چیخو پکار شروع کر دیں. بھئی آپ ان کو پتہ ہے کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی رسوائی اور ذلت اور بے عزتی ان کا جو ہے وہ مقدر ہے. بہرحال اچھا دوسری طرف سے اسلام آباد کے اندر اس وقت یہ ایک جشن ہے جی. ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین وہ آج فیصلہ سننے کے لیے وکلاء کی بڑی تعداد اراکین اسمبلی وہ آج پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ نعرے بازی ہوئی ہے. بلہ بھاری ہے اور عمران خان زندہ باد بشرا بی بی کے حوالے سے. تو یہ جو ہے وہ آج اگرچہ ایک ویسے ٹاکرا ہوا ہے جو ثاقب بشیر صاحب ہیں، جب بیچارے کہا صحافیوں کو تو انہوں نے کہا ہم بیچارے نہیں ہیں، ہم فرض شناس ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو افضل مجوکا جو ہے انہوں نے یہ کام کر دکھایا. اچھا اب ان پر کتنا دباؤ ہوگا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ ہے عمران خان کا. عمران خان جو ہے انہوں نے آج ایک تو اڈیالہ کے اندر گفتگو کی ہے اور قاضی صاحب جو ہے ان پر طنز بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایک موقع دے دیا ہے اور یہ ایک نیا موقع ہے. پہلے عمران خان چاہتے تھے کہ اسی طرح یہ سسٹم چلے، جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں، غیر جانبدار ہوں، یہ 2 نمبری، یہ فارم 47 یہ دھندا نہیں چلے گا. تو ایک مرتبہ پھر تلخ ترین صورتحال کے باوجود عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا، اسٹیبلشمنٹ نئے الیکشن کروائے. یہ بات جو ہے راولپنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے دوران بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے صحافیوں سے. مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق انہوں نے کہا کہ اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا، اسٹیبلشمنٹ کو صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہوں گے. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے. ملک بچانا ہے تو واحد راستہ صاف اور شفاف الیکشن ہے. آئندہ سال کا بجٹ موجودہ بجٹ سے زیادہ سخت ہوگا. عوام پر ٹیکسوں کی بارش کی جا رہی ہے اور مذاکرات سے متعلق انہوں نے کہا میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ہماری 3 شرائط ہیں. ایک، میرے کیسز ختم کریں. دوسرا، ہمارے لوگوں کو رہا کریں. تیسرا، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں.
میں نے جنرل باجوہ سے 2 مرتبہ مذاکرات کیے. ہم نے اس وقت اسد عمر پرویز خٹک شاہ محمود قریشی پر مشتمل کمیٹی بنائی. اس وقت ہمیں بتایا گیا بڑے صاحب انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اچھا، سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے اور مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی رول آف لا اور قاضی صاحب کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جسٹس منیر نے طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. سب کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں. ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات فائل نہیں کرنے دیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے ہمارا پارٹی نشان چھین لیا، ہمارے امیدواروں کو ایک حلقے میں 4 نشانات الاٹ کیے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے آج بیان کی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، میرا سوال ہے کہ اخلاقی طور پر ان کو میرے کیسز میں بیٹھنا چاہیے. جسٹس گلزار اور وہ ساری چیزیں بھی انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اور بھی 8 فروری کے انتخابات اور یہ چیزیں پارٹی کے اختلافات پر، یہ لمبی بات ہے. لیکن یہ بہرحال انہوں نے جو عام بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر بھی عمران خان موقع دے رہے ہیں کہ عزت بچا لینی چاہیے. دیکھتے ہیں. اچھا، اب ایک دوسرا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر ہاتھ ہو گیا جی. پرویز خٹک نے چند دن پہلے بیان دیا کہ بند لفافہ تھا اور اس کے اندر، اور باقی انہوں نے کہا یہ تفتیشی افسر نے مجھے جو بتایا وہ یہ ہے اور میں اس کے کہنے پہ یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ سارا بیان بڑھ گیا اور 2 افسران اس وقت دوڑتے آئے تھے اور دوڑتے انہوں نے جج صاحب کو کہا جی ان کو منحرف گواہ کریں، یہ تو الٹا ہو گیا. آج اسی طرح اعظم خان نے جو بیان نیب کے سامنے دیا، جو اغوا برائے بیان کے بعد ہوا، تو اب وہ بیان سے مکر گئے ہیں جی. اب اس کے اندر انہوں نے آج خود کہا جی یہ آپ کا بیان پہلے تو نہیں تھا. اب یہ خبر یہ ہے کہ وہ آج کھٹک صاحب، بلکہ میں نعیم پنجوتھا کی رپورٹنگ یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. القادر ٹرسٹ کے سماعت میں پرویز خٹک اور اعظم خان آئے ہوئے تھے. پرویز خٹک بلی کی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن خان نے ایک طرف بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. آج یہ کھٹک صفر ہو گیا ہے. اعظم خان نے گواہی دی ہے کہ میں کابینہ میں موجود نہیں تھا جب یہ فیصلہ ہوا. پروسیکیوٹر نے کہا کہ آپ کا پہلے والا بیان اور ہے اور یہ والا اور ہے. اس نے کہا کہ اصل یہی بیان ہے، مطلب اغوا برائے بیان کو اعظم خان نے مسترد کر دیا. الحمدللہ، اللہ الحق ہے. ابھی عدت کیس اور وہ دائرہ فیصلہ آ چکا ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ اعظم خان نے کہا بھائی یہ اصل بیان ہے، وہ میرا بیان نہ سمجھا جائے. اور وہ یہ ہے کہ میں اس اجلاس میں موجود ہی نہیں تھا، اور جو عمران خان کے خلاف مجھ سے پہلے گواہی لی گئی ہے بیان کے اندر، وہ بیان دھبڑ دوست ہو گیا ہے. تو بالآخر 190 ملین پاؤنڈ زمین بوس ہے جی. اور اب آگے یہ 9 مئی کا تو کوئی کیس اس طرح ثابت ہی نہیں ہوگا عمران خان پر. اور وقتی طور پہ کچھ ججز ہیں کمزور ہیں یا مینجڈ ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ وقت آنے پہ اگر نیچے کوئی جج فیصلہ دے گا تو اوپر جا کے اڑ جائے گا. تو الٹیمیٹلی جج کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ جانا وہ شروع ہو چکے ہیں. تو عدلیہ بھی آزادی کی طرف گامزن ہے، اور عوام کی سپورٹ کے بعد عدلیہ کا اٹھ کھڑے ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اب بوریا بستر گول ہے فارم 47 والوں کا اور ان کو لانے والوں کا. اور عزت بچانے کا عمران خان نے موقع یہ دیا ہے کہ پھر بھی بچا لو اور شفاف انتخابات کراؤ، اگلا الیکشن کمیشن کو گھر بھیجو، اور تمہاری بھی عزت بچ جائے گی اور ملک بھی بچ جائے گا. تو ایکسٹینشن اس کے اندر جو ہے وہ کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں بہت ساری ڈسکس ہو رہی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.